جوہر محل میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا اور سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، سب لوگ چوکنے رہیں، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے میں وہاں پر وزیر پہنچتا ہے اور کہتا ہے، کیا سب تیار ہے؟ جوہر کہتا ہے، بالکل آپ کے حکم کے مطابق تیار ہے حضرت۔ اتنے میں ہی قاضی فاضل آ کر کہتے ہیں، وزیر حضرت یہ سب کچھ کیا ہے؟ اتنے سپاہی جمع کیوں ہوئے ہیں؟ کیا جنگ کی تیاری چل رہی ہے اور ہمیں خبر ہی نہیں؟ وزیر کہتا ہے، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں زنگیوں کا حق ادا کر دینا چاہیے فاضل؟ ہم بھی حق ادا کرنے جا رہے ہیں اور مصر کی ان زنگیوں سے جان چھڑوانے جا رہے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ ورنہ روندے جاؤ گے۔ جس کے بعد وزیر شاہور آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب صلاح الدین لڑکی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ لڑکی کہتی ہے، یہ جگہ ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ جس کے بعد وہ لوگ اندر جانے لگتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، اب آپ جائیں، بہت شکریہ۔ خاتون کہتی ہے، نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، تو پھر آپ کو محتاط رہنا ہوگا اور میری ہر بات ماننی ہوگی۔ جس کے بعد وہ اوپر جانے لگتے ہیں اور پھر دمشق کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سلطانہ وہاں پر موجود تھی۔ سلطانہ کہتی ہے، کل سے میں یتیم خانے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کروں گی، مگر میری ایک درخواست ہے۔ خاتون کہتی ہے، جی کیجیے ملکہ خاتون۔ ملکہ کہتی ہے، درخواست نہیں، آپ میرے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھیں گی جیسے یہاں پر موجود باقی خواتین کے ساتھ۔ خاتون کہتی ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ صلاح الدین کی والدہ کہتی ہے، ملکہ خاتون نہیں چاہتی کہ یتیم خانے میں کوئی انہیں سلطان کی بیوی کی حیثیت سے جانے، ان کی یہی خواہش ہے۔ ملکہ کہتی ہے، یہاں کام زیادہ ہے، مجھے اس جگہ کا بتا دیجیے۔ خاتون کہتی ہے، بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے جو ماں کی طرح محبت دے سکے۔ ملکہ کہتی ہے، میں خود ماں نہیں بن سکی تو انہیں کیسے محبت دوں گی فاطمہ خاتون؟ فاطمہ کہتی ہے، ایسا نہ ہوگا، آپ ان کی اور آپ کی کمی پوری ہوگی۔ خاتون کہتے ہیں، آئیں یہاں سے۔ اس کے بعد وہ آگے جانے لگتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین خاتون کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جس کے بعد وہ سامنے ایک آدمی کو مرا دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین فوراً اس کے پاس آتا ہے۔ ادھر خاتون بھی خنجر نکال چکی تھی۔ صلاح الدین اس کو دیکھتا ہے، وہ وہاں پر مر چکا تھا۔ خاتون فوراً ہی اپنا خنجر نیچے کر لیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ زندہ ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، اگر اس کے خون کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ تازہ موت ہے، کوئی پھیلاؤ نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی، یعنی کسی جانے والے نے ہی اس کی جان لی ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں وزیر شاہور اپنے آدمیوں کے ساتھ بازار میں باہر آتا ہے۔ وزیر کہتا ہے، زنگی تو ہماری یہاں پر پوری طرح جڑیں پھیلا چکے ہیں، کیا خیال ہے جوہر؟ جوہر کہتا ہے، ایسا ہی لگ رہا ہے وزیر محترم۔ شاہور کہتا ہے، تو تم کیا کہتے ہو قاضی فاضل؟ مہمان اس طرح تو جڑیں نہیں پھیلاتے ہیں نا؟ یاروکی آ کر کہتا ہے، آپ کو خوش آمدید وزیر شاہور۔ وزیر شاہور کہتا ہے، تو ریوڑ اب تمہارے حوالے کر دیا گیا ہے یاروکی؟ یاروکی کہتا ہے، ہم یہاں پر بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، نظام چلانے آئے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی مجھے چرواہا بنانے پر مصر ہیں تو بکری یا چھاونی یعنی کہ قرارگاہ میں موجود ہیں۔ وزیر کہتا ہے، یعنی کہ تمہاری زبان تلوار کی طرح ہی تیز ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی، نہ ہی تلوار نہ ہی زبان۔ یاروکی کہتا ہے، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وزیر کہتا ہے، تمہاری زبان کی ضرورت نہیں ہے، کماندار شیرکو کی ہے، اب تم جاؤ اسے باخبر کرو۔ قدس کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ شہنشاہ سب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، میرے معزز دوستو، ہم یہاں پر اپنی ریاست سے متعلق اہم فیصلے کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے اپنے پیارے ایلی ہوک کو کھو چکے ہیں۔ ابیلن ہمارے لیے بہت اہم ہے، لہٰذا اس کے لیے ابیلن جیسی اہم ترین جگہ کو قابو کرنے کے لیے کسی مناسب شخص کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اس اہم ذمہ داری کے لیے ہماری سلطنت کی بے مثال خدمت کرنے والے، جس کے بہادر اور باہمت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ابیلن کا نیا گورنر، اپنی بہادری کی داستانیں رقم کرنے والا رینودا شاتیلون ہے۔ شاتیلون سن کر کافی حیران ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے، شہنشاہ عالم۔ اتنے میں ہی وہاں پر بالین آ جاتا ہے۔ بالین کہتا ہے، شہنشاہ، ابیلن کے بالیان کونت بریسن کے بیٹے اور باؤجا ابیلن ہونے کی حیثیت سے میں اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ اب جب میں یہاں پر زندہ کھڑا ہوں تو کوئی بھی میرا حق غصب نہیں کر سکتا۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کمانڈر شیرکو کہہ رہے تھے، بتائیں وزیر شاہور، اس غیر متوقع غیر اعلانیہ ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ اچھا ہے یا برا؟ وزیر کہتا ہے، برائی ہم سے دور رہے، میں اچھے مقصد سے ہی آیا ہوں، اور وہ بھی ایسا کہ جس کا فائدہ پورے مصر کو ہو۔ شیرکو کہتا ہے، تو پھر اب اگل ہی دیں۔ وزیر کہتا ہے، مصر میں زنگیوں کی مہمان نوازی اختتام کو پہنچی ہے، اپنی ماتحتی میں موجود تمام سپاہیوں کو لیجئے اور میرا ملک چھوڑ دیجئے۔ شیرکو کہتا ہے، وزیر شاہور، آپ پھر سے خواب دیکھنے لگے ہیں یا پھر ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں؟ وزیر کہتا ہے، پریشان مت ہو شیرکو، نہ ہی میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں اور نہ ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوں، میرا آخری فیصلہ یہی ہے، آپ لوگوں کو مصر سے جانا ہوگا۔ صلاح الدین وہاں پر پہنچ کر کہتا ہے، میری بات سن لیں وزیر شاہور۔ وزیر کہتا ہے، بات چیت تمام ہوئی صلاح الدین، اب جانے کا وقت ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، خلیل، ادریس،
جس کے بعد وہاں پر سپاہی آتے ہیں اور ایک لاش لاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے کیا تم جانتے ہو اسے؟ تم جوہر بتاؤ۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہ پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔